کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے اس سے زندگی سنواری جا سکتی ہے۔ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں خدا نمطاب سے کہ ہمیں قرآن اور حجت خدا سے تمسک کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ کچھ سوالات بھیجیں۔ لکھا ہے قرآن کریم کی آیات کے مثلا لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 70 معنی نکلتے ہیں، اگر ہم نے وہ مطلب لے کر عمل کر دیا جو ہمارے مجتہد کے فتویٰ سے مخالف ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے آپ کے مجتہد کے فتویٰ کے مخالف ہوگا تو آپ عمل کیوں کریں گے؟ آپ کیوں عمل کریں گے؟ آپ کا ذہن ایک طرف، مجتہد کا فتویٰ ایک طرف، آپ اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتے، آپ کو ان کی فتویٰ کے تحت عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے صحیح سمجھا ہوگا تو مجتہد نے مخالف کا فتویٰ کیوں دیا ہوگا؟ میں اتنی پیچیدگیوں میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بہت سادہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ دیکھا قرآن کریم نے کسی نبی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں تذکرہ کیا، یہ مومن اچھا تھا، یہ کرتا تھا، آپ بھی کر لیجئے۔ کون سا مجتہد کسی نبی کی صفت کے خلاف فتویٰ دے گا؟ کہاں دے گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے مومن وہ ہے جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، آپ سحر کے وقت استغفار کر لیجیے۔ کوئی مجتہد فتویٰ دے گا اس کے خلاف؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ہمیں پسند ہے کہ تم توبہ کرو، توابین کو پسند کرتا ہے، آپ کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، اس کو کون مجتہد فتویٰ کے خلاف دے گا؟ ممکن نہیں ہے کوئی مجتہد قرآن کریم کی کسی صفت کے خلاف فتویٰ دے گا۔ قرآن مجید چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے کل انسانوں کے لیے، پھر انسانوں میں قرآن رائج ہونے کے باوجود عام انسانوں کی حالت کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ کس نے کہا قرآن رائج ہے؟ کہاں قرآن رائج ہے؟ قرآن کی جلد رائج ہے، گھروں کے اندر رکھی ہے۔ قرآن کے الفاظ رائج ہیں، زیادہ سے زیادہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ کس کو مفاہیم بتائیں یہاں پہ؟ کون مفاہیم پہ کام کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن کریم کی جلد امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ قرآن کے لفظ امپورٹنٹ ہیں لیکن لفظ بولنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے۔ پڑھیں اور عمل کریں۔ اگر ہم پڑھیں اور عمل کریں اور یہ رائج ہو جائے پھر تبدیل ہو جائے گا سب کچھ، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ ایک لفظ پڑھیے، عمل کیجیے، اور اس عمل کے لیے پہلا حصہ یہ غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کریم کا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ خود قرآن کریم ارشاد فرما غور و فکر آپ اٹھائیں اور غور و فکر۔ اب آپ کہیں گے بھائی غور و فکر علماء کریں، میں نے آپ کی خدمت میں جو طریقہ کار عرض کیا وہ بہت سادہ تھا۔ آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے آسان ترین راستہ یہ راستہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے طلب کریں اور اس کی ایک ایک آیت کے اوپر غور کرنا شروع کر دیجیے۔ اور میں کتنی دفعہ یہ کام کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کھولتا ہوں اور کچھ آیات پڑھنے کے بعد اس سے کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہوں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہر روز یہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ قرآن کریم سمجھا سکتا ہے، قرآن کریم ہدایت دے گا۔ تو ہر پریکٹس کے بعد انسان ایک جگہ کے اوپر آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن کوشش ضرور کریں۔ اور جو ان کا سوال ہے کہ قرآن کے رائج ہونے کے بعد تبدیلی کیوں نہیں آئی، تو میں عرض کر رہا ہوں رائج نہیں ہے، قرآن کہاں رائج ہے؟ صرف الفاظ اور جلد رائج ہے ہمارے یہاں۔ لکھا ہے معصومین نے کون سی آیت کس موقع پر ریفرنس کے طور پر استعمال کی، کس کتاب سے مل سکتا ہے؟ یہ ایک کتاب میں ہوگا، کئی جلدی کتاب لکھنی پڑے گی کہ 250 سال میں اہل بیت نے کس موقع پر کون سی آیت ریفرنس کے طور پر استعمال کی۔ کم از کم کام آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے احسن المقال کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اہل بیت کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے مختلف واقعات کے اندر لکھا ہے کہ مثلا اس موقع پر امام نے یہ آیت کہی، تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ واقعات کے اندر آیات کریمہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مثلا سید الشہداء نے مختلف آیات پڑھی ہیں، آپ وہ جو کتاب ترجمہ ہوئی بھی ہے سید الشہداء کے خطبات اور ان کے اقوال کے اوپر مشتمل مدینے سے کربلا تک، اس کے اندر بھی دیکھیں گے کس جگہ سید الشہداء نے کون سی آیت پڑھی، کس موقع پر کس آیت کا تذکرہ کیا۔
مثلا تبرکن عرض کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کا سر اقدس جب کوفہ پہنچا تو انہوں نے وہ آیہ کریمہ پڑھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مختلف موقعوں پر مختلف آیات پڑھی سید الشہداء نے. اب دیکھیے وہ موضوع آ گیا جو ہم لوگوں کا پسندیدہ ہے. قرآن کریم سے قرآن شریف سے بذات خود کیسے استخارہ دیکھیں. ہم نے قرآن کریم کو استخارے کی کتاب بنا دیا, اس سے صرف استخارہ دیکھتے ہیں. اچھا وہ استخارہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اچھا رہا یا برا رہا, اور جس آیت سے کوشش کرتا ہے کہ سمجھے اچھا رہا یا برا رہا اس سے بھی نہیں پوچھتا عمل کیسے کرنا ہے. اس کے لیے نہیں ہے, صرف یہ دیکھتا ہے اچھا رہا یا برا رہا. بندے خدا جس آیت سے اچھا برا نکالا تھا کم سے کم اس پہ ہی عمل کر لیتے. تو زندگی میں اگر تم نے 40-50 استخارے دیکھے تو 40-50 آیتوں پہ عمل ہو جاتا. یہی کر لیتے کم از کم. نہیں, یہ نہیں کرتا. ہم سے پوچھے گا مولانا استخارے میں کون سی آیت آئی تھی, یہ آیت آئی تھی, اچھا بس ٹھیک کافی ہو گیا معاملہ. بس اس کو یہ دیکھنا ہے اچھا آیا تھا یا برا آیا تھا, باقی آیت سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا بہت اچھا استعمال نہیں ہے, غلط نہیں ہے, لیکن قرآن کریم صرف استخاروں کے لیے نہیں آیا ہے. بالکل ایسے جیسے قرآن کریم کی آیت پڑھنے سے جسمانی امراض کو بھی شفا ملتی ہے, لیکن قرآن کریم جسمانی امراض دور کرنے کے لیے نہیں آیا, یہ روحانی امراض دور کرنے کے لیے آیا, ہدایت کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے آیا. لکھا ہے قرآن کریم کا کلی موضوع کیا ہے, کتاب ہدایت, ہدایت دینے کے لیے, زندگی کے مختلف موضوعات میں ہدایت دینے کے لیے آیا. اچھا اب اس کی تھوڑی سی اور تشریح عرض کر دیتا ہوں. زندگی کے مختلف موضوعات کیسے ہوتے ہیں. مثلا میں کس پر اعتماد کروں, قرآن کریم سے پوچھیں, قرآن کریم میں ڈھونڈیں کس پر اعتماد کروں. مثلا کس کے پیچھے چلوں, قرآن کریم میں ڈھونڈیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے. جھوٹے پہ اعتماد کروں یا نہیں کروں, قرآن کریم میں دیکھیں. جھوٹے کے ساتھ کام کروں یا نہیں کروں. اس طرح زندگی کے اصولوں کو قرآن کریم میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. البتہ اگر آپ یوں کر کے ڈھونڈیں گے تو پورا قرآن کریم ہر موضوع کے لیے پڑھنا پڑ جائے گا, یہ آپ کی طاقت میں نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ کریں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہر روز کچھ پڑھیں اور سوچیں اس سے کیا حاصل ہوا, اس سے کیا نتیجہ نکلا. کچھ نہ کچھ روزانہ ملے گا. اچھا اگر کوئی بہت امپورٹنٹ چیز آپ کے سمجھ میں آئی ہے, کہیں نہ کہیں لکھ لیں. کیوں, کسی بھی گناہ کے نتیجے میں ذہن سے نکل جائے گا, کسی بھی گناہ کے نتیجے میں ذہن سے نکل جائے گا. قرآن کریم نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا علم ہمیشہ رہے گا, نہیں, جب تک پاکیزہ رہو گے رہے گا, بعد میں ذہن سے نکل جائے گا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں لکھ لیں ورنہ نکل جائے گا, یہ اس لیے کہ شاید خدا لطف کرے وہ دوبارہ پڑھ لیں, ورنہ پڑھیں گے بھی نہیں. جو لکھا ہوا اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. بہانہ بنائیں کہ محروم نہ ہو, کچھ نہ کچھ ملتا رہے. لکھا ہے سورہ بقرہ میں لا ریب سے صلی علی محمد فرمایا سورہ بقرہ میں لا ریب سے کون سی شک مراد ہے, یعنی جو فرمایا لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک نہیں ہے, اس سے کیا مراد ہے. آگے لکھا ہے ہدی للمتقین سے کیسے ہدایت ہوں گے کہ دوسرے انسان فارغ ہو گئے, کیا نہیں معلوم. اچھا یہ جو دو سوال انہوں نے کیے اس کا تعلق تفسیر سے ہے. فی الحال ہمارا موضوع تفسیر قرآن کریم نہیں ہے, ورنہ اس طرح تفسیری نکات پہ بہت ہوں گے جس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. فی الحال ہمارا موضوع خود قرآن کریم کو پہچاننا اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے پر ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ سوالات ہیں, مزید سوالات نہ لیں ورنہ اس کے بعد وقت نہیں رہے گا ہمارے پاس. انٹرنیٹ پر قرآن مجید سیکھنے کی کوئی سائٹ بتائیں جس میں ترجمہ, اردو تفسیر اور آیات
کے ریفرنس ہوں. کچھ سائٹس ہیں، ویسے یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے، آپ سرچ کر لیجیے. تفسیر نمونہ اردو میں قرآن کریم کے اوپر موجود ہے، اور ویب سائٹ کا نام بھی ایسے ہی تھا، tafsirnamuna.com اس طرح کر کے کچھ تھا. پر آپ سرچ کریں گے تو وہ مل جائے گی، میں نے اس کے نیٹ کے اوپر موجود ہے. اس طرح کچھ سائٹس ہیں ایسی جس میں ترجمہ اور تفسیر کم میں ہے، ترجمہ تو بہت ساری میں ہے، تفسیر کم ہے، لیکن کم از کم تفسیر نمونہ میں خود دیکھ چکا ہوں. لکھا ہے ہمارے علماء مجتہدین میں سے کچھ تحریف قرآن کے قائل ہیں. تحریف ترتیبی نہیں بلکہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ کچھ آیات نکال دی گئی ہیں، کچھ سورے اضافہ کر دیے گئے ہیں. 3 خلفاء کے ادوار میں لکھا ہے ہماری کتابوں میں بے شمار تحریف کی روایات موجود ہیں. تو لکھا ہے تو پھر ان علماء کا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار رہا؟ کیونکہ آج کے دور میں اگر کوئی تحریف کا قائل ہو اپنی تحقیق کے ذریعے، تو پھر اس کا ہدایت کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ روایات اگر موجود بھی ہیں، مت لکھیے صرف ہمارے علماء کے پاس، سب کے پاس کچھ روایات ایسی موجود ہیں جس میں اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً انتہائی کم روایات کے اندر یوں اظہار کیا گیا جیسے تحریف ہے. معمولاً یہ تمام چیزیں جو اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً روایات کے اندر کہہ گئی ہیں، اکثریت قاطع علماء ان روایات کے مخدوش ہونے کی معتقد ہے. خدا تعالیٰ کی یقیناً جو قطعی آیات ہیں ان کے تحت خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو یا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آیت غلط ہے تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا یہ آیت منحرفہ آیت ہے، تحریف ہوئی بھی، نعوذ باللہ تعالیٰ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم حفاظت کریں، پھر تحریف بھی ہو جائے اس کے اندر؟ تو میں نے عرض کیا ان روایات کی معمولاً صحت کے ہم معتقد نہیں ہیں، ہم ان کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اکثریت قاطع علماء محققین ان کو ضعیف سمجھتے ہیں. شاید تاریخ میں چند 1-2 رہے ہوں کہ جو تحریف قرآن کے قائل ہوں، اور وہ پھر صرف شیعہ کے اندر نہیں، پھر اہل تسنن کے اندر بھی کچھ لوگ رہے ہیں جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، لیکن یہ عمومی فکر ہرگز نہیں ہے. دیکھیں بعض اوقات قرآن میں آیتیں تکرار ہوئی ہیں، بلکہ اکثر مقامات پر مثلا جہنم سے ڈرایا گیا ہے. اس طرح بعض آیات محکم ہیں اور تفسیر پڑھنے پر بھی معنی سمجھ نہیں آتے. اس سے انسان ایک تو جب سے او لیولز آیا اردو لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، اور اردو کے خراب ہونے کے بعد لکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس سے انسان کہنا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ہاں پتہ نہیں کہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ ڈی موٹیویشن کی حالت میں چلے جاتا ہے. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں شاید میرا اپنے خیال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات آیات میں تکرار ہے اور بعض اوقات آیات کو پڑھنے پر سمجھ میں نہیں آتا. اب انہوں نے الٹا لکھ دیا، لکھا ہے بعض آیات محکم ہیں جن کو پڑھنے پہ سمجھ میں نہیں آتا. اصل محکم وہ ہیں جن کا مفہوم یقیناً سمجھ میں آتا ہے، متشابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کا علم کچھ لوگوں کے پاس ہے. اچھا اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ریفرنس کے طور پر قرآن کریم کی تفسیر کی کوئی ایک کتاب ساتھ رکھی جائے کہ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی اور آپ کے لیے مفہوم واضح نہیں ہوا تو آپ کم از کم کسی تفسیر کی کتاب میں دیکھ لیجئے تاکہ مفہوم آپ کے لیے واضح ہو جائے اور اس مشکل سے باہر آ جائے. کہہ رہے کون سی آیت اچھی ہے بچوں کے لیے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کریں، یعنی حفظ قرآن کے لیے کس آیت سے شروع کرنا چاہیے؟ نہیں کہہ سکتے کوئی ایک آیت کہ اس سے شروع کرنا اچھا ہے، لیکن مختلف لوگ مختلف طریقوں سے شروع کرتے ہیں. مثلا اگر آپ اپنے بچے کو پہلی کوئی سورہ سکھانا چاہیں تو کون سی سکھائیں گے؟ شاید میرے خیال میں کوئی سورہ اخلاص سے شروع کرے گا، ممکن ہے کوئی سورہ کوثر سے شروع کرے گا. تو اس میں کوئی بہت زیادہ خاص میں نے ابھی تک لکھا نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ پہلی آیت یہ سکھانی چاہیے. ایک اور سوال ہے وہ تفسیر سے متعلق ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خدا متعال نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ پھر عدل کا معاملہ کیا ہے. ایسے تمام میں عرض کروں ہم تفسیر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر، لیکن ایسے تمام معاملات میں جہاں مثلا خدا کہتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں، ہم گمراہی دیتے ہیں، سب کا سب اصول کے تحت ہے. خدا متعال کا کوئی کام بلا اصول نہیں ہے. یعنی ہم سوچو خدا متعال نے کسی کے سامنے دروازے کھڑے کر دیے کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی، اگر خدا نے ایسا کیا ہے تو
اس کے کسی عمل کے نتیجے میں کیا ہے. اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جس کے نتیجے میں اب اس کی ہدایت سے خود اس نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے. ورنہ خدا متعال ہادی ہے، اور ہادی اپنی صفت کے مطابق سب کو ہدایت دیتا ہے. دیکھیں قرآن کریم کے ذریعے معنویت میں اضافہ کیسے کریں اور درود شریف کا ورد کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اسے مستقل کیسے قائم رکھیں. میں پہلے سوال کی جواب کراتا ہوں. قرآن کریم کے ذریعے معنویت میں کیسے اضافہ کریں؟ یہی کہ آپ قرآن کریم کو سمجھو اور عمل کریں، یہی خود معنویت ہے. معنویت کوئی یعنی ایسی حالت نہیں ہے کہ جو کسی ورد یا جادو سے حاصل ہوتی ہے. نہیں، یہی کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ خود معنویت کے لیے زمینہ بنتا ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے کلیئر نہیں کہ معنویت کسے کہتے ہیں. شاید سب سے اچھی معنویت کی نشانی خدا متعال کا آپ کے اور میرے ذہن میں موجود رہنا ہے کہ خدا ہے اور خدا حاضر و ناظر ہے. شاید معنویت کی اچھی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. لکھا عبادت میں مستقل مزاجی کیسے رہتی ہے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ شاید عبادت کی مستقل مزاجی کو توڑنے میں گناہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. گناہ سے بچیں. جتنا گناہ ہوتے رہیں گے عبادت میں مستقل مزاجی ختم ہوتی رہے گی. عبادت کی استقلال کو باقی رکھنے کے لیے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. تلاوت قرآن کریم مؤثر ہے. انسان خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے، اس سے دل نرم ہوتا ہے. دل نرم ہوتا ہے، حقائق حاصل کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے فکر و شعور کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ ہدایت کے دروازے کھولیں گے. کیا قرآن کریم میں کچھ الفاظ ہیں کہ جن کا مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا نظام کہیے. رسول آئمہ علیہ السلام ممکن ہے کہیں جیسے حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یا صرف صاد، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ اور اس کا نظام یعنی اللہ اس کا نبی اور آئمہ علیہ السلام کو جانتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا مگر وہ صرف قرآن کریم کی طرف دیکھتا ہے اور ایک حرف اور آیت کو دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو مشورہ دوں گا پڑھنے کی صلاحیت کو اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرے. اب حتی الامکان کوشش کرے پڑھنا آئے. نہیں پڑھنا آتا، مثلا ظاہر ہے کہ ایک افسانوی طور پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ایک ذہن کے اندر سوچ سکتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کو کچھ نہیں آتا تو وہ قرآن کریم کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ برا نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے پر ہی رک جائے. سب سے بہتر یہ ہے کہ پڑھنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ اس کو ہدایت دے، توفیق دے، پڑھنا نصیب ہو جائے. خدا چاہتا ہے کہ پڑھنا نصیب ہو، تو طلب کرے گا تو یقیناً ملے گا. لکھا ہے کہ آپ کے علم ہے کہ اب تک کتنی اہل سنت علماء کی تفسیریں موجود ہیں، کتنی شیعہ تفسیریں موجود ہیں، عدد بتائیں، اور کون کون سی اہل سنت کی تفاسیر مقبول ہیں اس کی بھی وضاحت کریں. یہ برادر سے میں کہوں گا کہ اپنے بال میں اپنے سر کے اندر 1 اسکوائر انچ کے اندر موجود بال گن کے مجھے بتا دیں، میں بھی پھر انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ عدد کتنا ہے. اور اس پہ اگر عدد میں کہوں 578 ہے تو اگر 576 ہوا تو کوئی فرق پڑے گا کیا؟ عدد سے کیا سروکار ہے؟ ہاں یہ پوچھو کہ مثلا کس تفسیر سے ہدایت اچھی مل سکتی ہے، کون سی تفسیر پڑھوں مجھے زیادہ سمجھ میں آئے گی، یہ آپ کی اپنی صلاحیت کے اوپر ہے، آپ کا کیلیبر کتنا ہے. مثلا فرض فرمائیے مختلف تفاسیر مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں. ایک نے تفسیر لکھی ہے صرف ادبیات کو بیان کرنے کے لیے، مثلا تفسیر کشاف اہل سنت کی ہے، زیادہ تر ادبی نکات اس کے اندر بیان ہوتے ہیں. ہماری طرف سے اگر اہل تشیع کی طرف سے ایسی کوئی تفسیر لکھی گئی ہے کہ مثلا مجموع البیان کا بھی نام لیا جاتا ہے، مجموع البحرین کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ یہ تفاسیر جو ہیں وہ ادبیات کے اوپر کافی اصرار کرتی ہیں. اگر فلسفیانہ مفاہیم کی طرف بات کی جائے کہ مثلا اہل تشیع کے اندر علامہ طباطبائی کی المیزان کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. اگر مثلا روایات کے اوپر بات کی جائے تو تفسیر علی ابن ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے، تفسیر صافی کا نام لیا جاتا ہے. ہر تفسیر ایک موضوع کے اوپر لکھی گئی ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تحت. لیکن جامع ترین شاید اب تک کی شیعہ تفاسیر میں جامع ترین علامہ طباطبائی کی المیزان سمجھی جاتی ہے. اب دیکھیے بعض اوقات سوالات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سوال اچھا ہے، جگہ صحیح نہیں ہے.
یعنی موضوع سے باہر ہے. پاکستان میں موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے قیام حسینی ممکن ہے؟ کوشچن مارک. اور کیا مثلا اس کے قدم قیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت کون سی ایسی شخصیت ہے جو قیام حسینی قائم کر سکتی ہے؟ کیا تعلق ہے اس وقت کے موضوع سے؟ اس وقت موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں بنتا ہے اس کا. اس وقت جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں اور آپ قرآن کریم پر محنت کریں, میں اور آپ اپنے قرآن کریم پر محنت کریں. کوئی موضوع ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے, سب سمجھ میں آ سکتا ہے اگر قرآن کریم پر محنت کریں. میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, قرآن کریم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے. فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کے پیچھے چلو جو میری راہ میں گڑ گڑا رہا ہے. ایک اسٹینڈرڈ مل گیا. جس کی زندگی میں صرف خدا ہے اس کے پیچھے چلو, اور جس کو دیکھو کہ نہیں اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے, دنیا بھی بسی ہوئی ہے, اس کی حب نفس بھی بسی ہوئی ہے, یہ بھی بسا ہوا ہے, وہ بھی بسا, اس کے پیچھے مت چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے پھنس جاؤ گے کہیں نہ کہیں. خدا خود ہدایت دیتا ہے, کتاب خدا سب سمجھا دیتی ہے کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا, سمجھیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. کیا کروں, کیا مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ہاتھوں کا کھانا جائز ہے؟ دوسرا سوال, ہمارے پڑوس میں ایک ہندو عورت ہے جو ہر روز کھانا, پکا ہوا کھانا ہمیں بیچتی ہے, بہت پیار سے بیچتی ہے کہ ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے. اتنی اچھی عورت سے کو بھوکوں کو کھانا کھلا دیا کرے بجائے کہ آپ کو کھانا کھلائے. آپ تو کہیں نہ کہیں کھا ہی لو گے. موضوع سے مربوط نہیں یہ سوال. لکھا ہے کیا وضو کے بغیر قرآن پڑھنے سے اس کا اثر جو ملنا چاہیے وہ ملے گا؟ بہتر یہ کہ وضو سے پڑھیں, اپنے آپ کو منور کریں, اپنے آپ کو پاکیزہ کریں, پھر خدا تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن مثلا اگر وضو نہیں ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ پڑھ لیں, نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان پڑھ لے. ہاں ہاتھ لگائے گا تو مشکل ہے, پھر فقہی حکم ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اگر زبانی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. کیا رنج و غم کو دور کرنے کے لیے کوئی سورہ بتائے؟ رنج و غم کو دور, اب ہم لوگ نہیں سمجھتے نا یہ ویلڈ کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی ہے, ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بڑی اچھی آیت ہے, انسان پڑھے تو اس کے دل کا بوجھ کم ہوتا ہے. لیکن پھر کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم عمل نہیں کرتے, لفظ کو پڑھتے ہیں, لفظ پڑھتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو 2500 دفعہ کہہ دے گا اور یہ نہیں سوچے گا اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے. اس پر بھی تو عمل کرنا ہے. عمل امپورٹنٹ ہے لفظ کے ساتھ. لکھا ہے which تفسیر should be referred to understand قرآن. میں نے عرض کیا اب یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک عادت ہے. چلو اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں. which among has more فضیلت, زیارت وارثہ اور عاشورہ. مقابلے کیوں کرتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی جگہ ہے, یعنی ہر چیز میں مقابلہ اچھا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی ایک جگہ ہے, ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. مثلا فرض فرمائیے کوئی پوچھتا ہے عزاداری کروں یا نماز پڑھوں. ارے بھائی کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ سید الشہداء نے نہیں کیا. سید الشہداء کی ذات مقدس نماز پڑھتی ہے, دوسروں کا خیال بھی کرتی ہے, اسلام کی راہ میں جہاد بھی کر رہی ہے. تو آپ اور میں کیوں مقابلہ کرنے لگتے ہیں؟ اب جیسے اس کے اوپر, اس سے بدتر عرض کروں, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ کے اوپر بار بار زیارت عاشورہ کے اوپر بول گیا. وہاں کوئی آدمی بیٹھا تھا, وہ زیارت وارثہ ہر روز پڑھتا تھا. اب اس کو برا لگنے لگا کہ میں زیارت عاشورہ پہ کیوں بولتا ہوں, اور وہ مجھے اس کے اوپر مثلا اس نے 1-2 دفعہ آ کر مذمت کی کہ بھائی یہ تم زیارت عاشورہ پہ کیوں بولتے, زیارت وارثہ پہ کیوں نہیں بولتے. میں نے کہا بھائی میں نے کب کہا کہ نہ پڑھنا بہتر ہے, پڑھو, وہ بھی پڑھو, کوئی مشکل تھوڑی ہے. مقابلہ مت کریں, ہر ایک کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے. مثلا زیارت آل یاسین جس کو میں ریفرنس دیتا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں مفاتیح الجنان میں ملتی نہیں ہے. مفاتیح الجنان میں زیارت آل یاسین نام کر کے شاید ہیڈنگ نہیں ملے گی, لیکن دعائے مجمع سے کچھ پہلے چند زیارتیں لکھی ہیں وجود اقدس امام وقت کے لیے, اس میں یہ زیارت موجود ہے. پہلا جملہ ہے سلام علی آل یاسین, تو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو یہ زیارت مل جائے گی سلام علی آل یاسین. ہاں اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ زیارت آل یاسین ہے, لیکن ہے ایکچولی مشہور ہے. اچھا صحیح ہے, یہ بھی پڑھ لینا چاہیے, آج مزیدار سوالات کافی ہیں. لکھا ہے یہ بتائیے کہ شیعہ فرقہ کب سے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد یہ فرقہ بنا اور یہ منافق فرقہ ہے.
ٹھیک ہے صاحب؟ شیعہ فرقہ کب سے ہے؟ اگر شیعہ فرقہ کی شناخت امیر المومنین کی محبت ہے تو جس دن سے دعوت ذو العشیرہ تھی اس وقت سے شیعہ فرقہ ہے. جس دن سے رسول خدا نے کہا تھا کہ علی میرے بعد وزیر ہے، اگر شیعہ فرقہ وہ ہے جو امیر المومنین کو نبی اکرم کا جانشین کہتا ہے تو دعوت ذو العشیرہ کے وقت سے شیعہ فرقہ ہونا چاہیے کہ جس موقع پر سید الشہداء نبی خدا نے امیر المومنین کی وصایت اور وزارت کا اعلان کیا، جو اس کا معتقد ہے وہ پھر شیعہ فرقہ ہے. اب منافق ہے یا نہیں ہے یہ تو خیر امام وقت تشریف لائیں گے تو بہت اچھی طرح بتا دیں گے کون منافق ہے اور کون کیا ہے. لکھا ہے کہ سورہ بقرہ 266 کی آیت خدا اس طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے شاید تم فکر کر سکو. تو پھر تفسیر کی کیا ضرورت ہے کہ آیات واضح ہیں اور متشابہ آیات الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں خدا متعال نے واضح کر کے بیان کیا ہے، تفسیر کی ضرورت صرف اس کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے. آپ کوشش کریں آپ کے لیے راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا. ایک عام آدمی بھی بغیر تفسیر کے قرآن کریم سے کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ جو میں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، اس کی خاطر تفسیر سے رجوع کیا جاتا ہے، ورنہ سمجھ میں آتا ہے قرآن کریم اور قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے بات. اب آپ خود سوچئے جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو تفاسیر موجود نہیں تھی، لوگ خود قرآن کریم پڑھتے تھے اور چیزیں سمجھتے تھے، تو سمجھا جا سکتا ہے. تفسیر صرف اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ذہن سے غلط چیزیں نہ سمجھیں. لکھا ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں فکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے قسم کے خیالات آتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے میں آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے زیادہ تر ہوتے ہیں اسی وقت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ قرآن کریم میں ہوتے ہیں، بعد میں آپ کہیں بیٹھ کر 2 گھنٹہ وقت ضائع کر دیں گے. جو ٹی وی دیکھتے ہیں وہ چینل بدل بدل کے 1.5-2 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ قرآن کریم کو نہیں دے سکتے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی بچہ روزانہ 2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھے تو 10% اس کی کنسنٹریشن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی بچہ روزانہ 2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھے تو کنسنٹریشن کی صلاحیت اس کی 10% کم ہو جائے گی، اور اگر کوئی زیادہ دیکھے تو اور کم ہوتی چلی جائے گی. اب قرآن کریم کے لیے کنسنٹریشن چاہیے، توجہ چاہیے، تمرکز چاہیے. ادھر سے وہ روزانہ 3-3 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہا ہے تو کہاں تمرکز کرے گا؟ 2-3 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے تو نماز میں تمرکز کر سکے گا؟ خود سائنس کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کی تمرکز کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اگر آپ ٹی وی زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اپنے اوپر ہم نے خود ستم کیا ہے. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کتاب زندگی کی ہدایت کے بارے میں ہے، زندگی کے اہداف کیا ہے؟ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن جو اجمالاً مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرب خدا، اللہ کی جانشینی، یہ سب کا سب یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف کو اپنے اندر منتقل کرنا. خدا رحمان ہے آپ بھی رحم کریں، خدا صادق ہے آپ بھی سچ بولیں، خدا عادل ہے آپ بھی عدل کریں. خدا تعالیٰ کے اوصاف کو اپنے اندر منعکس کرنا، جو ہمارے اندر ممکن ہوں ان کو اپنے اندر منعکس کرنا، یہ زندگی کا سب سے اہم ہدف ہے. اور اس کے اندر وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اس کے بعد ایک برزخ ہے، پھر ایک قیامت ہے، زندگی ختم نہیں ہوگی. علامہ طباطبائی نے میرے خیال میں کئی دفعہ یہ بات فرماتے تھے کہ ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں. ہم باقی رہیں گے، ہم لوگ فانی نہیں ہیں. ہم فنا کا مطلب اگر یہ ہو کہ دنیا چینج ہو جائے گی ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے، ہاں یہ مطلب پھر اس کو فنا کہہ سکتے ہیں. دنیا کو فنا ہے، ہمیں فنا نہیں ہے. دنیا کو فنا ہے، ہم باقی رہیں گے، ہم مٹنے والے نہیں ہیں. خدا نے انسان کو باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے، اور اس بقا میں ہمیشہ کمال کا راستہ ہے، ہمیشہ کمال کا راستہ ہے. حتیٰ وہ جو جہنم کی آگ میں جلے گا وہ بھی جل جل کے کمال کی طرف جائے گا، وہ بھی جل جل کے کمال کی طرف جائے گا. تو بجائے یہ کہ برزخ اور جہنم کی آگ میں جل جل کے کمال کی طرف جاؤ، اس دنیا کے اندر تھوڑی سی محنت کر لو، کمال کی طرف چلے جاتے. خدا نے بقا کے لیے خلق کیا ہے. لکھا ہے قرآن شفا ہے. کیا صرف روحانی امراض کے لیے شفا ہے یا جسمانی کے لیے؟ جسمانی کے لیے بھی ہے لیکن اہم جسم نہیں ہے، اہم روح ہے. روحانی
روحانی کے لیے زیادہ ہے. جسمانی کے لیے تبرکن ہے اور شاید معجزتن ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا اپنی کتاب کا معجزہ دکھائے تو جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، ورنہ اصل روحانی امراض تھے. انسان کی زندگی میں ہدایت کی مشکل تھی، اس کے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے. انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.